اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. اللہ کے بندو، میں اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام سامعین کو اللہ رب وحدہ لا شریک کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تقوی ہی ہے جو ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرتا ہے. یہ تقوی ہی ہے جس کی وصیت رب کبریا نے قرآن حکیم میں بارہا فرمائی. یہ تقوی ہی ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واتقونی وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولي الالباب، کہ توشہ آخرت تیار کرو اور سب سے بہترین توشہ آخرت تقوی ہے. واتقونی یا اولی الالباب، او عقل مندو اور سمجھو فراست رکھنے والو، او اہل علم اور ڈرنے والو. واتقونی یا اولی الالباب، عقل مندو مجھے سے ڈرو. اور فرمایا وَاعْلَمُوا، یہ بھی جان لو ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ رب وحدہ لا شریک متقین لوگوں کے ساتھ ہے. اس کی معیت، اس کا ساتھ متقین لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو ملتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے سری اعمال، جہری اعمال، سرائر اور ظواہر میں ہر ہمیش اللہ رب وحدہ لا شریک کے تقوی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ملحوظ نظر رکھنا چاہیے. اسی لیے نبی مکرم صلوات اللہ ربی وسلم علیہ ہر خطبہ میں تقوی کی وصیت کیا کرتے تھے. حضرات، آج کے اس دور میں جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس میں فتنے عام ہیں. اس میں برائیاں عام ہیں، نافرمانی کے کام عام ہیں. معاشرے کے اندر کئی قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، کئی قسم کے بگاڑ پائے جاتے ہیں. بڑی بڑی برائیاں اور بڑے بڑے بگاڑ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، جن کی اصلاح ہر حال میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہر مرد و عورت کے لیے ضروری ہے. جب ہم اور آپ اپنے گھر کے اندر کوئی چیز بگڑتی دیکھتے ہیں تو ہماری آپ کی یہ سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس کو روکیں. کیوں؟ کیونکہ شریعت کا یہ حکم ہے. اللہ کے نبی جناب محمد عربی علیہ افضل الصلاۃ واتم التسلیم ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی بھی منکر کام کو ہوتے ہوئے دیکھے، خلاف شرع کام ہوتے ہوئے دیکھے، معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، اس کی اصلاح کی ذمہ داری آپ کی ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب بھی آپ منکر کام ہوتے دیکھیں تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں، اپنے ہاتھ سے روکیں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،
اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اپنی زبان سے اس کو برا کریں اور کہیں اور اس کی اصلاح کریں، اور اگر آپ زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر آپ اس کو اپنے دل میں ہی برا جانیں اور وہاں سے اس برائی کی جگہ سے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں۔ معاشرے کی اصلاح یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ جو بڑی بڑی بیماریاں معاشرے کے اندر بگاڑ کی پائی جاتی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی بیماری اہل علم اور علماء کی قدر نہ کرنا ہے۔ اہل علم اور علماء، طلبۃ العلم، جو علوم نبوہ کے، جو قرآن و سنت کے طالب علم ہیں، طلاب ہیں، علماء ہیں، دعات ہیں، ان کی قدر نہ کرنا یہ ایک بہت بڑی بیماری پائی جاتی ہے اس وقت معاشرے کے اندر۔ جتنے برے القاب، جتنی قسم کی بھی برائیاں ان کی طرف منسوب کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں، یہ معاشرہ کرتا ہے، معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار علماء کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ علماء کی بھی ذمہ داریاں ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ علماء کی شان اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شرف علماء کو کس نے بخشا؟ عرش والے رب نے بخشا ہے، میں نے اور آپ نے نہیں، کسی عام انسان نے نہیں۔ یہ مقام، یہ شرف عطا کیا تو کس نے کیا؟ عرش مجید والے رب نے کیا ہے۔ اس نے متعدد آیات کے اندر علماء کی اہمیت و فضیلت کو بیان کیا، علم، علماء، طلبۃ العلم کی تعریف کی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے اگر حقیقت میں ڈرتے ہیں تو وہ اس کے علماء بندے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ عام آدمی کیوں نہیں ڈر سکتا؟ علماء ہی کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ لفظ یوں ہی نہیں فرما دیا، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی اگر غلطی کا کام آپ کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام آپ کرتے ہیں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ غلطی ہے بھی یا نہیں، یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ خلاف شرع ہے بھی یا نہیں، عالم کو اس چیز کا بخوب علم ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے مجھے کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے، وہ کون سا کام ہے جو شریعت کے مطابق اور وہ کون سا کام ہے جو شریعت کے خلاف جا رہا ہے، اس لیے وہ دیکھتا ہے۔ اور حقیقت میں اللہ رب العالمین کا مقام و مرتبہ وہ لوگ جانتے ہیں جو جانتے ہیں، جو اہل علم ہیں۔ رب کبریا نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل، کہہ دیجیے اے نبی کریم صلوات اللہ ربی وسلامہ علیہ، آپ فرما دیجیے، لوگوں سے پوچھئے، کہیے ان سے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجیے کہ جو جاننے والے، جو اہل علم ہیں اور جو اہل علم نہیں ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، یہ بات کون جانتا ہے، کون سمجھتا ہے؟ صرف نصیحت حاصل کرنے والے عقل مند لوگ۔ جو عقل مند لوگ ہیں ان کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ کون سی؟ کہ اہل علم اور عام لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا رب کبریا نے قرآن حکیم کے اندر فاسألوا اہل الذکر، یہ حکم ہے، فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے پوچھئے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ اندھیرے میں عمل نہ کرو، اندھیرے میں کام نہ کرو، بلکہ اہل علم سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو اور اس کے بعد عمل کرو۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ علماء کی منزلت کیا ہے۔ ایسے ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء
اہل علم، طلبۃ العلم، یہ انبیاء کے وارث ہیں. یہ کیا ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا شرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں کہ انبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء. انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں. انبیاء کا حقیقی وارث کون ہے؟ علماء کرام ہیں. بہت بڑی سعادت کی بات، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء کرام ہیں انبیاء کے وارث. اس سے بڑھ کر اور مقام اور کیا چاہیے؟ کسی کو اور کیا گارنٹی چاہیے؟ ایک عالم کی فضیلت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سی دلیل چاہیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں. پھر اتنا ہی نہیں، رب کبریاء نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ رب العالمین نے یہ گواہی دی. اب دیکھیے یہاں پہ مقام مرتبے کی بات ہے، یہاں پہ سمجھیے گا اس لفظ کو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ رب العالمین یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اکیلا رب العالمین معبود برحق ہے. والملائکۃ، اور اس کے فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں. فرشتے اور اس کے فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اکیلا معبود برحق ہے، عبادت کے لائق ہے. اور پھر فرشتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا وہ کس کا ہے؟ وہ اہل علم کا ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم ہیں جو قسط انصاف پر مبنی باتیں کرنے والے علماء حق، علماء ربانیین. علماء سوء اس سے مراد نہیں، علماء حق. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور جو علماء علم، علماء دین جو انصاف پر مبنی باتیں کرتے ہیں، حق پر مبنی باتیں کرتے ہیں، علماء حق، وہ بھی اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اکیلا معبود برحق ہے. اب یہاں پہ سمجھنے کی بات کیا ہے؟ پھر فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے. یہاں پہ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی کو پہلے، پھر فرشتوں کی گواہی کو، اور پھر اپنے ساتھ اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ کس کی گواہی کو بھی جوڑا ساتھ میں؟ اولو العلم کی گواہی، اہل علم کی گواہی کو بھی اللہ رب العالمین نے ساتھ جوڑا. اس سے بڑھ کر کسی اور کو کیا شرف کی بات چاہیے کہ عالم کی جو منزلت ہے، اس کا جو مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے بیان کیا. اور علم اور علماء کی فضیلت، کیونکہ سب سے افضل چیز کے لیے اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، فرمایا وَقُلْ، یہ کہہ دیجئے رب زدنی علما، کہ اے اللہ رب وحدہ لا شریک مجھے علم عطا فرما، مجھے زیادہ علم عطا فرما. یہ بھی علم، علماء اور طلبۃ العلم کی فضیلت ہے کہ اس علم کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کیا کریں؟ یہ دعا کریں رب کی بارگاہ میں. پھر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص ایسے راستے میں چلتا ہے، یلتمس فیہ علما، اس میں اس کو علم حاصل ہوتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، علم تلاش کرتے ہوئے اس راستے میں چلتا ہے، علم کو تلاش کرنے کی خاطر وہ راستے میں چلتا ہے تاکہ آگے چل کے اس راستے میں مجھے علم حاصل ہو. یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اس کے لیے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کے جنت کے راستے آسان فرما دے.